آپ ایک پھینکیں گے تو ہو سکتا ہے ہم 4 پھینکیں۔ مقبوضہ کشمیر میں کوئی دہشت گردانہ واقعہ ہوتا ہے اور بھارت اس کا الزام پاکستان پر لگاتا ہے، تو جب تک پاکستان اپنا معصومیت اس کے بارے میں ثابت نہ کرتے، امریکہ فی الفور پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگا دے۔ اس نے بلکہ ٹیلی فون ڈپلومیسی کا آغاز کیا، اس نے بھارتی وزیر خارجہ سے گفتگو کی، ہمارے وزیر اعظم صاحب سے گفتگو کی، اور دونوں کو اس امر پر زور دیا کہ آپ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست روابط جو ہے نکالیں، بنائیں، برقرار کریں، بات چیت کریں۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ بس وہ یعنی بالا کوٹ ہوا اور ابھی نندن ہوا اور چائے پلا کے ہم نے بھجوا دیا، تو بس اب وہی ہوگا دوبارہ سے۔ آپ ایک تھپڑ ماریں گے، ہو سکتا ہے ہم 2 ماریں۔ آپ ان کا میڈیا دیکھیں، ہمارا میڈیا دیکھیں، آپ ان کے پوڈ کاسٹرز کو دیکھیں، اپنے پوڈ کاسٹرز کو دیکھیں۔ وہ شروع ہی اس بات سے کرتے ہیں کہ جی ایک تقریر کی آرمی چیف عاصم منیر نے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن میں، اور اس کے بعد انہوں نے ہندوؤں کے بارے میں کچھ الفاظ کہے اور پھر پہلگام میں یہ واقعہ ہو گیا۔ جس طرح کا وہ رسپانس اینٹیسپیٹ کر رہے تھے انہیں امریکہ سے وہ نہیں ملا، اور اس کی وجہ سے فی الحال جنگ ٹلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دوابسار۔ ناظرین، آج کل تو ایک ہی بات ہو رہی ہے، پاک بھارت جنگ، پہلگام واقعہ اور اس کے بعد دونوں ملکوں کی فیوچر کیا ہوگی۔ مودی نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ پاکستان اس میں ملوث تھا، لیکن اس کے بعد سے کرٹیسزم انہی کا ملک بھی کر رہا ہے، دوسرا میڈیا بھی کر رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے، ہمارا میڈیا کر رہا ہے کہ ثبوت ابھی تک کیوں نہیں آئے۔ لیکن ہر تھوڑے دن بعد ایک بیان آ جاتا ہے کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے بہت کرٹیکل ہیں پاکستان کے لیے۔ اوبویسلی لوگوں میں ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ کیا جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ابھی تک ہم اس بارے میں گرے ایریا میں ہی ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نصرت صاحب نے کہا تھا کہ مودی اپنا بدلہ ضرور لے گا، لیکن کیا تب سے لے کے اب تک سچویشن بدلی ہے؟ پاکستان کا جو سٹانس رہا ہے یا رسپانس رہا ہے، اس سے کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاک انڈیا جنگ ہم دیکھیں گے یا نہیں۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نے پچھلی ایپیسوڈ کا ریفرنس دیا تھا جب آپ کہہ رہے تھے کہ مودی بدلہ ضرور لے گا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ لے گا بھی یا بیک فٹ پہ چلا گیا؟ میں کوئی یعنی بڑک لگانے کے انداز میں نہیں کہہ رہا بالکل، لیکن تجزیاتی طور پر یہ بتا رہا ہوں کہ بھارتی وزیر اعظم جو ہیں وہ بیک فٹ پر چلے گئے، اور بیک فٹ پر جانے کی وجہ میں اگر یہ کہوں کہ ہم سے گھبرا گئے ہیں تو یہ گیاوا گوئی ہوگی۔ مطلب لانگ شاٹ ہے۔ مقصد یہ کہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہمارے ہاں ہم نے اپنے آپٹکس کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ بھائی اگر آپ جنگ شروع کریں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک میزائل پھینکیں اور ہم بھی جواباً ایک پھینکیں اور کہیں کہ ختم۔ آپ ایک پھینکیں گے تو ہو سکتا ہے ہم 4 پھینکیں۔ ہم نے کلیئر کر دیا ہے انڈیا کو۔ اب اس کے حوالے میں جو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو لیڈرشپ ہوتی ہے، آپ کے جو فیصلہ ساز ہوتے ہیں، ان کی نفسیات بھی دوسرا ملک جو ہے وہ ذہن میں رکھتا ہے۔ گزشتہ بار جب یہ واقعہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں بالا کوٹ ہوا، تو اس وقت ہمارے آرمی چیف تھے جنرل باجوہ۔ وہ نفسیاتی اعتبار سے ایک مختلف شخصیت تھے۔ ابھی جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ ایک مختلف نوعیت کی شخصیت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا بھی بھارت کو بخوبی اندازہ ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ اپنی جگہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جس نے بھارتی وزیر اعظم کو ری تھنک کرنے کو مجبور کیا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے حوالے سے بھارت کو یہ گما تھا کہ یہ جو ٹرمپ صاحب آئے ہیں اور انہوں نے جو اپنی ٹیم لگائی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ڈکلیئرڈ پرو انڈین ہے، کہ مطلب وہ ہمارا ہی ساتھ دیں گے اگر ہم وار ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر
امریکی جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو نے جولائی 2024 میں امریکی سینٹ میں ایک قانون پیش کیا تھا جو وہ پاس کروانا چاہ رہے تھے. وہ یہ تھا کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان دفاعی تعلقات جو ہیں وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوں، اور اسی میں ایک شق وہ جو قانون متعارف کروانا چاہ رہے تھے وہ یہ بھی تھی کہ اگر بھارتی مقبوضہ کشمیر میں کوئی دہشت گردانہ واقعہ ہوتا ہے اور بھارت اس کا الزام پاکستان پر لگاتا ہے تو جب تک پاکستان اپنا معصومیت اس کے بارے میں ثابت نہ کرتے، امریکہ فی الفور پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگا دے. یہ اس قانون میں لکھا گیا تھا واضح طور پر. اس طرح کلیئر ورڈز میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اسی قانون کا جواز دینے کے لیے جو آپ وہ جو اپنے بناتے ہیں گراؤنڈز، ان گراؤنڈز میں یہ کہا گیا تھا اسی سینیٹر مارکو روبیو کی طرف سے کہ جی دیر از اے لانگ ہسٹری، کہ جس میں پاکستان جو ہے وہ انڈین سائڈ آف کشمیر کے اندر دہشت گردی کی پشت پناہی کرتے ہوئے پایا گیا ہے. دیز ور دا ورڈز. اب بھارت کو یہ گمان تھا کہ وہ شخص جو بطور سینیٹر ہمارے لیے یہ ایک ایسا قانون جو ہے وہ بنوانا چاہ رہا تھا، وہ ابھی وزیر خارجہ ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، سارے کارڈز ہمارے فیور میں ہیں. نہیں، خالی ایک ہی کارڈ نہیں تھا. دوسرا یہ کہ تلسی گیبرڈ ہیں جو ڈائریکٹر ہیں نیشنل انٹیلیجنس کی امریکہ میں. یہ ڈائریکٹر انٹیلیجنس جو ہے یہ پہلا شخص ہوتا ہے جو امریکی صدر کو صبح ملتا ہے، اور صبح مل کے امریکہ کی جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں 18 کے قریب، انہوں نے جو رپورٹس تیار کی ہوتی ہیں ان کی تلخیص جو ہے وہ امریکی صدر کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ سر یہ حالات ہیں دنیا میں پائے جا رہے ہیں. تو تلسی گیبرڈ جو ہے وہ ایک نیو کانورٹ کے ذیل کی طرح وہ پرو ہندو ہے، اور وہ بھی پاکستان کی فوج کو یہ الزام دیتی رہی کہ جی بنگلہ دیش میں وہ ہندوؤں کے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس مارکو روبیو تو ہو گئے. مارکو روبیو صاحب جو ہے وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ دونوں ملکوں کو فون کرتے ہیں، بجائے اس کے وہ پہلا فون کرتے یا بلکہ فون کیا کرتے وہ میڈیا کے سامنے جاتے، وہ کہتے کہ جی جیسے میں تو بطور سینیٹر بھی میں چاہتا تھا، دیکھا پاکستان باز نہیں آیا تو ایک اور واقعہ انہوں نے کروا دیا ہے، تو لہٰذا ہم تو پوری طرح بھارت کے ساتھ ہیں، اور جو بھارت کرے ہمیں بالکل ان کو پورا حق ہے کہ وہ اس کا بدلہ چکائیں. اس نے یہ بات نہیں کی. اس نے بلکہ ٹیلی فون ڈپلومیسی کا آغاز کیا. اس نے بھارتی وزیر خارجہ سے گفتگو کی، ہمارے وزیر اعظم صاحب سے گفتگو کی، اور دونوں کو اس امر پر زور دیا کہ آپ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست روابط جو ہے نکالیں، بنائیں، برقرار کریں، بات چیت کریں، اور بات چیت کرنے کے بعد دونوں مل کر اس واقعے کے ذمہ داروں کا سراغ لگائیں. یعنی امریکی وزیر خارجہ یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان اس کا ذمہ دار ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ واقعہ کرنے والے دہشت گردوں کا پتہ لگانا چاہیے کہ یہ کون ہے. لیکن انہوں نے نگیٹ کر دی اس بات کو کہ پاکستان نہیں ہے. سفارتی زبان میں تو یہی ہوتا ہے نا، جب بھارت یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ پہلگام میں جو ہوا ہے وہ سب کچھ پاکستان نے کروایا ہے، اس کے ہوتے ہوئے جب امریکی وزیر خارجہ بھارتی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کر کے یہ کہے کہ یار آپ پاکستان کے ساتھ اپنے روابط کو اسٹیبلش کریں اور دونوں اپنی مل کر کوشش کریں کہ ان بندوں کا سراغ لگایا جائے، تو سفارتی زبان میں ہر چیز اس طرح نہیں کی جاتی جیسے ہم تھڑوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں. obviously بلیک اینڈ وائٹ کانورسیشن تو نہیں ہوتی لیکن اس کا فائن پرنٹ ہوتا ہے. تو وہ فائن پرنٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ آپ نے ذرا جلدی نہیں کرتی پاکستان کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کی، تو بہتر یہی ہے کہ ان بندوں کا سراغ لگایا جائے.
تلسی داس جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ ہمیں یعنی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس جو ہے اس نے جو پہلا پیغام بذریعہ ٹویٹر دیا وہ یہ تھا کہ ہم بھارتی حکومت کے ساتھ اس کے ذمہ داروں کا سراغ لگانے میں ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے. یعنی یو پرووائڈ اس ود سم کلوز تو ہم بھی اپنے پورے وسائل ہم مدد کرنے کو تیار آپ ہیں. کی مدد کرنے کو یعنی اس کے ذریعے بھی یہ بات ہو گئی. تو جب یہ ہوا تو اٹ واز کائنڈ آف اے ویک اپ کال ہے یار ہمیں تو امریکہ. اور ایسا ہی واقعہ ہم نے بھی 1965 کی جنگ کے دوران پاکستان نے بھی محسوس کیا تھا. ہم محسوس کرتے تھے کہ ہم امریکہ کے بہت چہیتے ہیں, ہم تو سیٹو اور سینٹو کے رکن ہیں. اور ایوب خان صاحب نے جو ہے یہ پاکستان اور امریکہ دوستی کا آغاز کیا تھا. لیکن 1965 کی جنگ کا آغاز ہوتے ہی امریکہ نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ پاکستان اور بھارت کو ہتھیاروں کی سیل پر پابندی لگا دی. اچھا, بھارت تو ان دنوں ویسے بھی اپنے آپ کو غیر جانبدار کہتا تھا اور روسی کیمپ کے زیادہ نزدیک تھا, لیکن وی فیلڈ ابینڈنڈ. اور اسی کے نتیجے میں مایوس ہو کر پھر ایوب خان صاحب کو جا کے روس کے ان دنوں سوویت یونین ہوتا تھا تاشکند میں جا کر معاہدہ تاشکند کرنا پڑا. اور وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ ان بیچاروں کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا. اور بعد میں انہوں نے اپنے سیکرٹری انفارمیشن الطاف گوہر صاحب سے یہ کتاب بھی لکھوائی تھی, فرینڈز ناٹ ماسٹرز, جس کا اردو زبان میں ترجمہ کرواتے ہوئے یہ لکھا گیا کہ جی جس رزق سے آتی ہوں پرواز میں کوتاہی. ٹھیک, اور وہ اقبال کا ایک شعر. تو وہ مایوسی جو فیلڈ مارشل ایوب خان نے 1965 کے بعد امریکہ کے بارے میں مایوس یعنی کہ فیل کی تھی, محسوس کی تھی, اس وقت بھارت اینڈ گڈ لک ٹو دیم وہ فیل کر رہے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے امریکہ کے تو بھائی ٹرانسیکشنل وہ. تو سر آپ کو لگتا ہے بھارت کا بیک فٹ پہ آنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ اسے امریکہ سے سپورٹ نہیں ملی؟ امریکہ سے سپورٹ نہیں ملی, پاکستان سے جو ری ایکشن ہے وہ اس کے بارے میں کیٹیگوریکلی یہ پیغام گیا کہ بھائی آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں, ختم نہیں کر سکتے. یہ مت سمجھیے کہ یہ بس وہ یعنی بالا کوٹ ہوا اور ابھی نندن ہوا اور چائے پلا کے ہم نے بھجوا دیا. تو بس اب وہی ہوگا دوبارہ سے, آپ ایک تھپڑ ماریں گے, ہو سکتا ہے ہم دو ماریں. لیکن سر ایز اے کنٹری ہمارے پاس ہیں اتنے ریسورسز یا وسائل کہ ہم انڈیا کا بالکل پراپرلی مقابلہ کر سکیں, کیونکہ سر لوگوں کو تو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید نہ ہو سکے. انڈیا کے پاس زیادہ اسٹرانگ آرمی ہے, زیادہ اسٹرانگ ویپن کرتے تھے حملہ ابھی تک کیا کیوں نہیں؟ نہیں تو کر دیتے پھر اس میں اگر اتنی طے شدہ بات ہے تو. یہ تو ایسے دس از میرا نہیں خیال. دیکھیے سنس 1947 بلکہ اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو تھوڑا سا آرمی کا اتنا اور سارے حوالوں سے اوور بلون رول ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی 1947 سے ہم اپنے آپ کو ہر وقت دفاعی اعتبار سے اس طرح تیار رکھتے ہیں کہ یار بھارت جو ہے وہ اپنی زیادہ بڑی تعداد آبادی اور وسائل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں, کیونکہ وہاں تو دیوانگی ایسی موجود ہے نا کہ بھارت ماتا کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں. تو اس کو ان کی تو یہی آئیڈیالوجی ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے. یہ ظاہر ہے کہ یہ کہنا کہ جی ہمارے وسائل, جو اصل بات یہ ہے کہ یہ ہسٹیریا میں نے تو کریٹ نہیں کیا نا, پاکستان نے تو نہیں کیا. آپ ان کا میڈیا دیکھیں, ہمارا میڈیا دیکھیں, آپ ان کے پوڈ کاسٹرز کو دیکھیں, اپنے پوڈ کاسٹرز کو دیکھیں. وہ شروع ہی اس بات سے کرتے ہیں کہ جی ایک تقریر کی آرمی چیف عاصم منیر نے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن میں, اور اس کے بعد انہوں نے ہندوؤں کے بارے میں کچھ الفاظ کہے اور پھر پہلگام میں یہ واقعہ ہو گیا. تو ریلیٹ کرتے ہیں دونوں سچویشنز کو. یہ اب اس کے بعد آپ نے تو درمیان میں کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں نا شک اور شبے کا. تو جب آپ اتنے ہی پورے اعتماد ہیں تو آپ کے پاس جو ثبوت ہیں وہ ہمیں نہ دیں, امریکہ تو دے دیں یار. اور امریکہ آپ کی مزید مدد کرے. اسرائیل آپ کا بہترین دوست ہے, ان کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہے, ان سے بات کر لیں. ان سے بات کی ہے, کہیں کہ ہاں دیں ثبوت. نہیں انہوں نے کی ہے تو ان کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہمیں اسرائیل کا, میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں,
اسرائیل کی سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ جو ہیں، کیونکہ وہاں پہ قریب ہی اس کے یہ جہاں پہ واقعہ ہوا ہے یہ علاقہ کہلاتا ہے بائے سارن، یہ بہت بڑا میڈو ہے، تو چراگاہ ہے، تو اس کے پاس ہی ایک آرو نام کا گاؤں ہے، وہاں پہ بہت سارے جو ہیں وہ اسرائیلی آتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی یہودیوں کا کوئی لاسٹ ٹرائب جو ہے وہ اس گاؤں میں یا اس علاقے میں تھا۔ پھر وہاں پہ حال ہی میں اس ایریا میں انڈیا اور اسرائیل کی جوائنٹ ایکسرسائزز بھی ہوئی ہیں، تو یعنی پہلے لوگوں کا یہ خیال بھی تھا کہ شاید یہ لوگ جو کہ بس یہ ادھر پہلگام میں آئے تھے، ان کا مین ٹارگٹ ایکچولی اس گاؤں میں جانا تھا جہاں اسرائیلی سیاح ہوتے ہیں، یعنی یہ فرض کیا گیا جا رہا ہے اب، تو وہاں وہ نہیں، جب وہ اپنے ٹارگٹس دیکھ پائے تو پھر انہوں نے یہاں ایکشن کیا اور چلے گئے، وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ تو اسپیکولیٹو۔ تو ون آف دا تھیوریز، بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از کہ آپ کے پاس جب تک یہ پوری طرح نہ ہو، اب جو انڈیکیشن دی ہے وہ یہ ہے کہ بالآخر جو نریندر مودی صاحب جو جنگ کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جی آئندہ جو ہوگا یعنی سینسس مردم شماری، اس میں یہ دیکھا جائے گا کتنے جات ہیں، کتنے کھتری ہیں، کتنے دلت ہیں، کتنے برہمن ہیں، برہمنوں کی کون سی گود میں ہے، تو وہ حالانکہ اس کے وہ سراسر اس کے مخالف رہے ہیں، سب سے پہلے وہ تو کہتے تھے، تو جنگ کے دنوں میں یہ فیصلہ کرنا، یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ اکتوبر نومبر میں بہار میں الیکشن ہونے ہیں صوبائی اسمبلی کے، بہار کی آبادی ہے 13 کروڑ، وہاں پہ ان کے جو لائے ہیں نتیش کمار، وہ بہت عرصے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو سروے کروایا ہے بہار میں، اس میں ہماری دانش میں 62% لوگ جو ہیں وہ نچلی ذات کے ہیں، اور ان لوگوں کو ان کی تعداد کے مطابق ریاستی وسائل میں سے حصہ نہیں مل رہا۔ مثال کے طور پر وہ یہ ہے کہ جی ہر سرکاری نوکریاں جو ہیں جتنی، اس میں 27% نچلی ذات کے لیے ہونا چاہیے، یہ منڈیل کمیشن کے زمانے سے تھا، وہ یہ کہتے ہیں 27% از ناٹ انف، اٹ شوڈ بی ایٹ لیسٹ 50%، یہ کانگریس، تو وہ تو ایک اپنے اندرونی اس مطالبے پہ چلے گئے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ نریندر مودی جو ہے یہ ہینڈز آن رولنگ آتی ہے، ہر چیز پہ پتہ بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر۔ اس نے بلایا اپنی افواج کے سربراہان کو، انہوں نے کہا کہ ٹو ڈیسائیڈ دا موڈ، کہ کیا طریقہ کار ہو، ٹائمنگ کیا ہو، اور کس طرح پاکستان کو پنش کرنا ہے، یہ میں نے آپ کے حوالے کیا۔ جی کلیئرلی اس نے یہ بات کر دی یوز دا ورڈ ملٹری ریپرزینٹیوز کو، اس نے اپنی فوج کو کہا کہ تم لوگ طے کرو کہ یار کس طرح سبق سکھانا ہے، پاکستان کو اپنے ہاتھ چھڑا لیے، خود سائڈ پہ ہو گئے، خود side پہ ملٹری ہو کو گئے۔ ذمہ داری دے اب دی۔ یہ کہ فرض کرو اگر بہت زیادہ پریشر بڑھے گا تو فرض کرو اس کو یہ آرمی چیف پسند نہیں ہے، اس کو سیک کر دے گا، ایئر فورس کے چیف کو سیک کر دے گا، نیوی چیف کو سیک کر دے گا، تو یہ ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ وہ انٹرنیشنلی اپنا کیس پوری طرح سیل نہیں کر پائے ہیں تو اس مایوسی میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں۔ یہ بات بھی ہے کہ اگر ہم مستقل اس حالت میں رہیں گے کہ یار ابھی حملہ ہوگا، ابھی حملہ ہوگا، تو ہماری اکانومی تو ابھی دیوالیہ ہونے سے کے قریب تھی، اب کہیں اس میں کچھ بحالی کے اثرات آ رہے تو ہیں۔ شاید یہ بھی انڈیا سے برداشت نہیں ہوا کہ شاید 1 یا 2% بہتری آ گئی ہے ان کی۔ ہاں تو لیکن اس طرح ہمیں حالت اضطراب میں رکھ کر، تو حالت اضطراب میں انہیں بھی تو نقصان ہوگا، ایسی تو بات نہیں ہے۔ ہم بالکل مطمئن ہو کے بھی نہ بیٹھے، لیکن ہر وقت ٹینشن میں بھی نہ رہیں کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو لیکن سکتا میرا ہے۔ اپنا خیال ہے کہ فی الوقت جس طرح کا وہ رسپانس انٹیسپیٹ کر رہے تھے انہیں امریکہ سے وہ نہیں ملا، اور اس کی وجہ سے فی الحال جنگ ٹلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ ورنہ اگر نہ بھی ہو فرض کریں ٹلتی ہوئی، وی آر اسٹل ریڈی، مطلب پاکستان از ریڈی، ارے بیوی یہ بات کہنے کی ہے نہیں، جواب دینے کے لیے۔ میں نہ تو یہ دیر آر اے فیو تھنگز وچ آر انڈرسٹوڈ، یس سر۔ ایسا سوال ہی میرا نکال کے بنتا ہے، ظاہر ہے کہ ہم کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے، نہیں اوبیسلی سر، یہ تو کوئی بھی ملک نہیں بیٹھتا۔ تو آپ یہ کیوں ایسی بات، یہ ایسی خام خواہ کی بڑک بازی ہے، حملہ کرنا ہے جس نے کر لے بھائی، یو ول گیٹ ایڈوکیٹ یعنی رسپانس، اینڈ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ، اس میں کوئی
चले फिर से दैट्स अ गुड साइन. कोई अच्छे नोट पे भी हम ख़त्म कर रहे हैं प्रोग्राम फॉर अ चेंज. चलिए सर नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम देखते हैं किस तरफ जा रही हैं चीज़ें. नाज़रीन बात वही है कि जंग अभी शायद उसके हालात नीचे आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन सच यही है कि चाहे कुछ भी हो पाकिस्तान रेडी है और इंडिया को वो रिस्पांस शायद नहीं मिला जो वो अमेरिका से एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से मोदी बैकफुट पे चला गया है. अब तक के लिए इतना ही. वी न्यूज़ से मैं हूँ दो अबसार. मिलते हैं अगली एपिसोड में. अल्लाह हाफ़िज़.